أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے اور وہ جھڑک دیا گیا فَدَعَا رَبَّهُ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب فانتصر یہ کہ میں بے بس ہو گیا ہوں بس آپ ہی ان سے بدلہ لیجئے فرمایا کہ پچھلی آیات میں جو اللہ نے فرمایا تھا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ تو اب وہ خبریں شروع ہو رہی ہیں پہلی اقوام کی خبریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے غرق کیا یا برباد کیا ان میں قوم نوح ہے قوم عاد ہے قوم سمود ہے قوم لوط ہے قوم فرعون ہے اور اس طرح کی جتنے بھی قومیں اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوئیں ان کا تذکرہ ہے نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے اور قریش کو ڈرانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح اے میرے حبیب اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے جب سے یہ انسانیت اس دنیا پر شروع ہوئی ہے تبھی سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ انبیاء کو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا تو انہوں نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا وَقَالُوا مَجْنُونٌ اور کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے پاگل ہے وَازْدُجِرْ زَجَرَ یزجر کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا ڈانٹنا اور بےزتی کرنا توہین کرنا اور اس میں سے باب افتعال بنایا گیا اور یہ ہے اصل میں وَازْدُجِرْ اس میں جو تا ہے وہ مبالغے کے لیے ہے تو پھر تا کو دال میں تبدیل کیا گیا اور یہ ہو گیا وَازْدُجِرْ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی تبلیغ کی دن رات ان کے ساتھ کوشش کی لیکن انہوں نے مان کر نہیں دیا اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ جو مشہور مفسر ہیں قرآن مجید کے وہ فرماتے ہیں کہ قوم کے لوگ نوح علیہ السلام کو گلا گھونٹ کر بے ہوش کر دیتے جب آپ ہوش میں آتے تو کہتے یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما انہیں میرے مقام کا پتہ نہیں ہے 950 سال تک ایذاؤں کے بدلے میں دعائیں دینے کے بعد بالآخر نوح علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں ہار گیا اب میری ہمت جواب دے گئی اب آپ جانیں اور یہ کافر جانیں اور سورۃ الشعراء میں ہے کہ قالوا لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین اے نوح اگر تو باز نہ آیا اپنی اس تبلیغ سے اور اس دعوت سے
تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. تو جب نوح علیہ السلام نے بالآخر دعا کر دی تو اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی اور ایک زبردست سیلاب لانے کا فیصلہ فرما لیا گیا اور سارے جتنے بھی انسان روئے زمین پر تھے ان کو غرق کرنے کا فیصلہ ہوا سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور انسانیت پر یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ جتنے بھی انسان آج دنیا میں موجود ہیں یہ انہی لوگوں کی اولاد ہے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. اگر وہ نہ بچتے تو آج زمین پر کوئی بھی متنفس نہ ہوتا. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے تیزی کے ساتھ بہنے والے پانی کے ساتھ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے ہی چشمے کر دیا. فَالْتَقَى الْمَاءُ اور زمین و آسمان کا پانی مل گیا. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ایک ایسے کام کے لیے جس کا فیصلہ ہو چکا تھا. انہمرا ینہمر کا معنی ہوتا ہے پانی کا لگاتار بہنا اور پانی کا زور سے گرنا. فرمایا ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور پانی ٹنوں کے حساب سے آسمان سے گرنے لگا اور زمین کو بھی ہم نے چشمے ہی چشمے بنا دیا. اللہ پاک نے فرمایا اے نوح جب تندور میں سے پانی ابلنے لگے اور آسمان سے پانی برسنے لگے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے ایماندار ساتھیوں کو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں بٹھا لینا ہے. عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ایک ایسا کام جو طے ہو چکا تھا. اور وہ کام کیا تھا جو طے ہو چکا تھا کہ ایک خوفناک اور ہولناک سیلاب برپا کیا جائے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی شرمانے لگے. اتنا بلند پانی ہو اور اس میں جتنے بھی متنفس ہیں ان سب کو غرق کر کے ہلاک کر دیا جائے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ اور ہم نے انہیں سوار کیا ایک ایسی کشتی پر جو تختیوں والی اور میخوں والی تھی. تجری بِأَعْيُنِنَا جو ہماری نگاہوں کے سامنے چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا. فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ ایک کشتی بنائیں جو ہماری وحی کی رہنمائی میں تیار ہو اور اس میں آپ لکڑی کے تختے اور لوہے کی میخیں استعمال کریں. اور یہ کشتی بہت بڑی تھی، اس کی کئی منزلیں تھیں اور اس میں انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اور سب کو سوار کر لیا نوح علیہ السلام نے.
لیکن آپ نے جب اپنے بیٹے کو سوار ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ اے ابا میں تو اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پہاڑوں پر تو پانی نہیں آتا، میں بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرا بیٹا آج کا پانی یہ عام سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص سیلاب ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی چڑھ جائے گا، اور آج وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ تو آ جا ہماری کشتی میں اور ہلاک ہو کر جہنم میں نہ جا، لیکن اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بعد میں نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں سے تھا، اگر آپ اس کو بچا لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نافرمان ہے، اس لیے جو اللہ کا نافرمان ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ الواح یہ لوحن کی جمع ہے اور دسرن دسارن کی جمع ہے۔ دسارن کا معنی میخ، چاہے وہ لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو۔ تو فرمایا ہم نے انہیں ایک ایسی کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور میخوں سے بنی ہوئی تھی، تجری بأعیننا۔ نوح علیہ السلام کو اور کشتی کے سواروں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کشتی کو کیسے کسی خاص راستے پر ڈالنا ہے۔ فرمایا وہ ہماری نگرانی میں کشتی چل رہی تھی اور ہم اسے جہاں لے جانا چاہتے تھے وہاں ہم اسے لے گئے اور ہم نے اسے بحفاظت اسے ایک پہاڑ پر اتار دیا۔ جزاء لمن کان کفر، ایسا میرا نبی جو اللہ کا سچا نبی تھا، اس کا جب انہوں نے انکار کیا تو اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ سب کو پانی میں ڈبو کر مار دیا گیا۔ لمن کان کفر کا ایک معنی اور بھی ہے کہ میرا وہ نبی جو اپنی قوم کے لیے بڑی عظیم نعمت تھا اور قوم نے اس نعمت کی ناشکری کی، اس لیے اللہ پاک نے ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا دھمکانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا کر رکھ دیا ہے، اور یہ کشتی قیامت سے پہلے پہلے ضرور کسی جگہ سے ظاہر ہوگی، جیسے فرعون کی لاش کو اللہ نے ایک نشانی بنا کر رکھ دیا، یہ کشتی بھی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مدکر اصل میں ہے مستقر، مذکر، تو یہ بھی باب افتعال ہے، ذکر یذکر سے، تو یہ اس سے اسم الفاعل ہے باب افتعال سے۔
بعد میں تا کو دال سے اور زال کو بھی دال سے تبدیل کیا گیا اور دونوں دالوں کا ادغام کر دیا گیا، تو یہ ہو گیا مدکر۔ جیسے کہ سورہ یوسف علیہ السلام میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، وادکر بھی اصل میں وذکر ہے کہ اس نے ایک بڑی مدت کے بعد اسے یاد آیا کہ میں تو یوسف علیہ السلام سے ملا تھا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو جب اسے یاد آیا تو اس نے کہا مجھے بھیجو، میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ فکیف کان عذابی و نذر، نذر مصدر ہے اور یہ اصل میں نذری ہے، اور اس کی دلیل نذر کی راہ پر جو کسرہ ہے، زیر ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فَهَلْ مِن مُزْدَكِرٍ، ہے کوئی اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا، اس کو یاد کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کا مطلب جاننے والا اور اس کے الفاظ اور معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والا؟ بعض لوگوں نے قرآن مجید سے لوگوں کو اتنا ڈرایا اور کہا کہ او ہو جی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور کہا کہ قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو 14 یا 21 علوم کی ضرورت ہے، اور آدمی اپنے مختصر زندگی میں وہ 14 یا 21 علوم حاصل کرتے کرتے ہی اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے اور قرآن کی طرف آنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، اس کو سیکھو اور اس سے براہ راست نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کو اتنا حفظ کے لیے آسان کر دیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو عربی زبان بھی نہیں جانتے وہ کروڑوں کی تعداد میں اس کے حافظ ہیں، اور کمیونسٹوں نے روس کی ریاستوں میں بڑی کوشش کی کہ قرآن مجید کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے تہہ خانوں میں چھپ چھپ کر اپنے بچوں کو قرآن حفظ کروایا اور قرآن کے بے شمار حافظ پیدا کیے، اور اس طرح کمیونسٹ قرآن مجید کو ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ تو فرمایا قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے، مگر نصیحت اسی کو حاصل ہوگی جو اس کا مطلب جانے گا، جو اس کا ترجمہ پڑھے گا، جو اس کا مفہوم سمجھے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر نہایت ٹھنڈی ہوا چھوڑ دی، فی یوم نحس مستمر، ایک ایسے دن میں جو بڑا منحوس تھا آخری وقت تک، تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجور کے اکھاڑے ہوئے درختوں کے تنے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ میں قوم عاد نے بھی میرے نبی کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہوا اس طرح کہ ایک نہایت ٹھنڈی یخبستہ ہوا جو بہت تیز تھی وہ ان پر بھیج دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حَسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فرمایا کہ کوئی دن فی نفسہ ہی تو منحوس نہیں ہوتا، لیکن یہ جو ایک پورا ہفتہ تھا یہ قوم عاد کے لیے منحوس ثابت ہوا، اس لیے کہ 7 راتیں اور 8 دن یہ ہوا مسلسل چلتی رہی اور اس نے زمین سے اٹھا اٹھا کر آدھیوں کو یوں پٹخا جیسے کھجور کے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سمیت زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. منقعر کا معنی اکھاڑے ہوئے، انقعر ینقعر کا معنی ہوتا ہے کسی پودے کو جڑوں سمیت زمین سے اکھاڑ لینا. تو فرمایا اللہ پاک نے ان کو اس طرح اکھاڑ کر پھینکا جیسے کھجور کے تنوں کو اکھاڑ کر پھینکا جاتا ہے. ترجمہ ایک بات. کذبت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا. وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے اور اسے جھڑک دیا گیا. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میں ہار گیا ہوں، اب آپ ہی میرا بدلہ لیں. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر تو ہم نے ان پر آسمان کے دروازے کھول دیے لگاتار بہتے ہوئے پانی کے ساتھ. وفجرنا الارض عیونا اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشمے ہی چشمے کر دیا. فالتقى الماء على امر قد قدر تو آسمان و زمین کا پانی مل گیا ایک ایسے کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا. وحملناه على ذات الواح ودسر اور ہم نے اسے سوار کیا ایک ایسی کشتی میں جو تختوں والی اور میخوں والی تھی. تجری بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی. جزاء لمن کان کفر اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کا انکار کیا گیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً اور
اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس کو ایک نشانی بنا کر چھوڑا بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا فہل من مدکر تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فکیف کان عذابی ونذر وکیف کان عذابی ونذر تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر قوم عاد نے جھٹلا دیا پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا ہم نے ان پر ایک نہایت تیز ٹھنڈی ہوا بھیجی فی یوم نحس مستمر ایک ایسے دن میں جو آخر تک منحوس تھا تنزع الناس وہ لوگوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی کأنہم آجاز نخل منقعر گویا کہ وہ کھجور کے اکھاڑے ہوئے درختوں کے تنے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین